اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 5ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ پیارے بچوں، ہمارا موضوع ہے ہوا، اس کا حصہ دوم۔ بچوں، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہوا کئی چیزوں کا آمیزہ ہے۔ اس میں آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے، اور ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن بچوں محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ اور آکسیجن ہمارے جسم میں روزانہ 1 کلو گرام جذب ہوتا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے ہمیں صاف ہوا کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہوا کو صاف رکھنا چاہیے، نئے درخت لانے چاہیے اور درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ درخت ہماری اس ہوا کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو بچوں، آپ اپنی کاپی اور قلم نکالیے، ہم اس سبق کے کچھ سوالات کریں گے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ سے جملے بنائیے۔ یعنی یہاں بچوں کچھ الفاظ ہیں، ان کے ہمیں جملے بنانے ہیں۔ ایک الفاظ ہے اجزاء، دوسرا ہے خاصیت، تیسرا ہے جذب۔ بچوں، ان الفاظ کے مختلف جملے بن سکتے ہیں، لیکن ہم آسان سے جملے ان الفاظوں کے بنائیں گے۔ پہلا الفاظ ہے اجزاء۔ اس کا جملہ ہم بنائیں گے، ہوا میں کئی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ہوا میں کئی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پھر ہے دوسرا خاصیت۔ ہر چیز کی ایک الگ خاصیت ہوتی ہے۔ خاصیت معنی تاثیر یا وصف، جو ہم نے سبق میں پڑھا ہے۔ جذب، ہمارا جسم آکسیجن کو جذب کرتا ہے۔ ہمارا جسم آکسیجن کو جذب کرتا ہے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ پلٹ دیجیے، آپ صفحہ نمبر 68 پر آئیے۔ یہاں پر ہے ایک سوال، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ بچوں، یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور کچھ خالی جگہیں ہیں، اور ان خالی جگہوں کو انہی مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے۔ یعنی ہمیں دیکھنا ہے کون سا الفاظ کس جگہ لگے گا جس سے یہ جملہ پورا ہو جائے گا۔ پہلا ہے ہمیں، ہوا ہماری زندگی کے لیے ڈیش ڈیش ہے۔ اوپر کے الفاظوں میں ہمیں وہ الفاظ چننا ہے جس سے یہ پورا معنی دے گا۔ یعنی ہوا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے ضروری۔ پھر ہے ڈیش ڈیش ہوا کو صاف رکھتے ہیں، جو ہم نے ابھی پڑھا، یعنی پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھتے ہیں۔ پھر ہے اور ایک خالی جگہ، ہوا ایک ڈیش ڈیش ہے۔ ہوا ایک مادہ ہے۔ دھوئیں سے ہوا ڈیش ڈیش ہوتی ہے۔ بچوں، جو ہم نے پڑھا سبق میں کہ دھوئیں سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ تو بچوں، اس کے بعد ہے اور ایک سوال، نوٹ بک میں یہ الفاظ لکھیے۔ یعنی اپنی کتاب پر ہمیں لکھنا، احمد کی کتاب اچھی ہے، گلاب خوبصورت ہے، تختی کا رنگ کالا ہے، ندیم کا رنگ گورا ہے، راستے میں کوڑا ڈالنا بری عادت ہے۔ یعنی یہ کچھ جملے یہاں ہیں، یہ ہمیں اسی طرح اپنے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ یعنی احمد کی کتاب اچھی ہے، گلاب خوبصورت ہے، تختی کا رنگ کالا ہے، ندیم کا رنگ گورا ہے، راستے میں کوڑا ڈالنا بری عادت ہے۔ تو بچوں، اس کے بعد ہے ہمیں گرامر ہے۔ یہاں پر آپ ذرا غور سے سنیے۔ صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جیسے اوپر کی مثالوں میں اچھی، خوبصورت، کالا، گورا، بری صفات ہیں۔ یعنی صفت وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جو کسی کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، جیسے ہم نے اوپر لکھا، احمد کی کتاب اچھی ہے۔ اچھی اس میں صفت ہے۔ گلاب خوبصورت ہے، اس میں بچوں صفت ہے خوبصورت۔
تختی کا رنگ کالا ہے، اس میں کالا ہے صفت۔ ندیم کا رنگ گورا ہے، یعنی جو گورا لفظ ہے یہ صفت ہے۔ راستے میں کوڑا ڈالنا بری عادت ہے، یہ بری عادت صفت ہے۔ تو پیارے بچوں، ان جملوں میں سے اسمائی صفت تلاش کیجیے۔ یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں ہمیں صفت تلاش کرنی ہے۔ یعنی پہلا جملہ ہے سیب سرخ ہے، بلی چالاک ہے، کوا کالا ہے، بچہ کمزور ہے، دودھ میٹھا ہے۔ یعنی بچوں یہاں 5 جملے ہیں، ان 5 جملوں میں ہمیں صفت تلاش کرنی ہے۔ شاباش بچوں، جو پہلا جملہ ہے اس میں ہے سیب سرخ ہے، یعنی اس میں صفت ہے سرخ۔ بلی چالاک ہے، اس جملے میں چالاک صفت ہے۔ کوا کالا ہے، اس میں صفت کالا ہے۔ بچہ کمزور ہے، اس میں صفت کمزور ہے۔ دودھ میٹھا ہے، اس میں میٹھا جو لفظ ہے یہ صفت ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمیں اس سبق سے ہمیں کچھ سوالات تھے اور کچھ گرامر تھا۔ تو بچوں آپ ایسے ہی کچھ جملے بنائیے اور ان میں سے صفت تلاش کیجیے، یعنی آسان سے جملے بنائیے، جیسے احمد ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ احمد ایک خوبصورت لڑکا ہے، بچوں اس میں صفت آئے گا خوبصورت۔ احمد ایک خوبصورت لڑکا ہے، اس میں صفت آئے گا خوبصورت۔ ایسے ہی بچوں اسی طرح آپ اپنی سوچ کے مطابق ایسے ہی اور 2 جملے بنائیے، تو جن میں ہمیں صفت تلاش کرنا ہے، آسان سے جملے بنائیے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ یہ ہم نے پڑھا کہ ہوا جو موضوع تھا ہم نے پڑھا یہ، اور اس کے بعد آج ہم نے اس سبق سے لیے گئے کچھ سوالات کیے، کچھ گرامر بھی کیا۔ تو پیارے بچوں آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر کے رکھنا۔ تو اس کے آگے بچوں کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، باقی وسلام، خدا حافظ۔